اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم سے ہم نے درس تصوف کا سلسلہ اس ماہ مقدس رحمت بارے مہینے کے اندر شروع کیا ہے، جس کے اندر حضور سلطان الاولیاء شیخ الحدیث و شیخ القرآن سیدی و مرشدی پیر سید احمد علی شاہ صاحب مبارک کی کتاب مفتاح السلوک کو ہم نے زیر موضوع رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی کتاب سے یہ پورا مہینہ درس تصوف جاری رہے گا۔ سامعین کرام، جب بھی تصوف کی بات آتی ہے، طریقت کی بات آتی ہے، تو ہمارا ذہن جو ہے وہ خانقاہ کی طرف، مشائخ کی طرف اور پیر کی طرف، مریدین کی طرف جاتا ہے۔ لیکن میں نے ضروری سمجھا ہے کہ جب تک عقائد کی درستگی نہ ہو، اس وقت تک طریقت ہو، سلوک ہو، کوئی بھی چیز وہ کارآمد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ موضوع زیر بحث لایا ہے کہ ہم نے عقیدے کی درستگی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، کیونکہ مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرندی الفاروقی علیہ رحمہ آپ سے منسوب ہے، اور تمام نقشبندیوں کے اکابر جو ہے آپ کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ تو حضور مجدد پاک نے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد بیان کیے ہیں، ہم اسی کی روشنی میں آج عقیدے کی بات کریں گے۔ سامعین کرام، عقیدہ وہ چیز ہے کہ جب تک یہ درست نہ ہو، اس کی سمت درست نہ ہو، عبادات، چلے کشیاں، مجاہدے، چاہے سلوک کے ہوں یا ظاہری عبادات ہوں، وہ کوئی بھی کارآمد نہیں ہوتی۔ اہل سنت و جماعت کے اندر آج ایک بہت بڑا فتنہ جو کھڑا ہو چکا ہے، بظاہراً تو اپنے آپ کو وہ سنی کہلاتے ہیں اور مشائخ کہلاتے ہیں، مختلف خانقاہوں کے سجادہ نشین کہلاتے ہیں، بڑے بڑے جبے، بڑی بڑی دستار اور مشائخیت کے نام پر بہت بڑے بڑے دھڑے بن چکے ہیں۔ لیکن جب ان کے عقیدے کی بات کی جائے تو ان کے عقیدوں کے اندر آج سب سے بڑا فتنہ صحابہ کرام کی گستاخی کا ہے، اور صحابہ کرام کی ذات مبارکہ کے اوپر سب و شتم کرنا ہے۔ بالخصوص اس دور کے اندر مشائخیت کے نام پر، طریقت کے نام پر صحابہ کرام کی بے ادبی، صحابہ کرام کی گستاخی، یہ ہمارے نام نہاد پیروں کا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات پاک کو زیر بحث لا کر آل رسول کی محبت کا آڑ میں مریدین کے عقیدتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے عقیدے برباد کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرندی الفاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات، اور بالخصوص اکابرین امت اور اہل سنت کے اکابرین کی تعلیمات کے مطابق ہم نے آج یہ بات واضح کرنی ہے کہ طریقت سے پہلے، سلوک سے پہلے، عبادات سے پہلے جو ان تمام چیزوں کی جان ہے، جو مغز ہے، وہ عقیدہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ حضور سیدی و مرشدی شیخ القرآن و شیخ الحدیث پیر سید احمد علی شاہ صاحب مبارک آپ نے اہل سنت کے اکابرین کی تمام جید کتب سے جو ہمیں ایک مختصر صحابہ کرام کے ساتھ وابستگی، تعلق اور عقیدے کی درستگی کے بارے میں جو ہمیں بیان فرمایا ہے، آج ہم اس کو بیان کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، کہ ان کے رب نے ان سے رضی اللہ تعالی عنہ و رضوا عنہ کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو یہ خوشخبری سنائی ہے۔ جو کوئی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا انکار کرے یا ان پر کسی قسم کا طعن و تشنیع کرے، وہ سنی نہیں بلکہ رافضی ہے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام صحابہ کرام جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہوئی ہے، سب کے سب جنتی ہیں، اور اللہ نے سب کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے اور ان کو یہ مصدع سنایا ہے، خوشخبری سنائی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ۔ اور جو شخص کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، یا دل کے اندر ان کے بارے میں بغض رکھتا ہے، وہ رافضی ہے، وہ سنی کہلانے کے یا پیر کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اور ایسے شخص کو پیر ماننا یا سنی ماننا یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین لکھنا، اور اہل سنت کا یہ شعار ہے
جو کوئی اس کا انکار کرے وہ بھی رافضی اور تفضیلی ہے۔ یعنی یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں بتایا ہے کہ تمام صحابہ کرام جس کا بھی نام لکھیں اس کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین لکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ شعار ہے اہل سنت کا، اور جو کوئی شخص اس سے انکاری ہے کہ یہ نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ تمام صحابہ کرام اللہ ان سے راضی نہیں ہوا، تو یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے، اور یہ رافضیت ہے، اور یہ رافضیت کا پرچار ہے اور تفضیلیت ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی سید بد عقیدہ ہو جائے تو اس کی سیادت ختم ہو جاتی ہے، مرتفع ہو جاتی ہے، جب تک کہ عقیدے کی درستگی نہ ہو جائے، جیسا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سید ہے، خاندان سادات سے تعلق رکھتا ہے، اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ جو درست نہ ہو، وہ صحابہ کرام کا بے ادب ہو، صحابہ کرام کا گستاخ ہو، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بے ادبی کرتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے، اور آپ کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، تو اس کی یہ سیادت جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، یہ مرتفع ہو جاتی ہے، اور اس کا ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو کوئی بھی سید ہو، کوئی بھی شخص ہو، جو جتنے ہی بڑے مسند پر ہو، اگر اس کے دل کے اندر صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بغض ہے، عداوت ہے، تو اس کی سعادت، اس کا احترام، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی مسند، یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو اپنے اس نام سے گمراہ کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے بچنا یہ اہل سنت کے لیے اور نوجوانان اہل سنت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو کوئی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شیخین سے افضل جانے وہ پکا رافضی اور تفضیلی ہے، اور ایسے شخص کو جو شخص رافضی نہ جانے وہ بھی رافضی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے پیر، ایسے لوگ، ایسے گروہ، ایسی جماعتیں مل جائیں گی آپ کو جو لوگوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کی آڑ کے اندر وہ شیخین سے آپ کو بڑھاتے ہیں، شیخین سے افضل جانتے ہیں۔ یہ بھی رافضیت ہے، تفضیلیت ہے، اور جو شخص ایسے شخص کو رافضی نہ جانے وہ بھی رافضی ہے، کیونکہ ہمارے اکابرین نے جو درجہ بدرجہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، جو ہمیں ایک صاف ستھرا عقیدہ دیا ہے، اس کو فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے۔ اکابرین نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ ترتیب جو عقیدے کی ہمارے اکابرین نے ہمیں بتائی ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت وہ صحابہ کرام کو اسی ترتیب کے ساتھ مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو شخص اس چیز کو نہیں مانتا اور شیخین کے اوپر حضرت علی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فوقیت دیتا ہے اور اہمیت دیتا ہے، تو وہ شخص رافضی ہے، اور جو ایسے شخص کو رافضی نہ مانے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی انہی کے اندر شمار ہوگا۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل سنت کو ناسبی کہنا یہ روافض کا شعار ہے۔ یہ بھی آپ کو معاشرے کے اندر مختلف سٹیجوں سے مختلف مشائخ پیروں کی جو نام نہاد پیر ہیں ان کے زبانوں سے ملے گا کہ یہ جو سنی ہیں یہ ناسبی ہیں جی، یہ جی آل بیت سے محبت نہیں کرتے، حضرت علی پاک سے محبت نہیں کرتے۔ تو یہ شروع سے ان کا شعار رہا ہے، یہ شروع سے یہ رافضیوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو بھی صحیح العقیدہ سنی، جو اپنے اکابرین، اپنے اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کرام سے بھی محبت کرتا ہے، حضور کی آل سے بھی محبت کرتا ہے، ایسے شخص کو یہ ناسبی کہتے ہیں، اور یہ شروع سے کہتے آ رہے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ہمیں کیا کہتا ہے، ہم اپنے اکابرین، اپنے اسلاف اور اہل سنت و جماعت کی جو عقائد ہیں اسی کو پیروی کرتے ہوئے ہم نے اپنے عبادات، اعمال کو درست کرنا ہے، اور یہی ہماری زندگی میں کامیابی کا راز ہے۔ ہمارے مشائخ بڑے مشائخ ہیں، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب، حضرت سلطان العارفین، حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا علی حجویری، یہ وہ مشائخ ہیں، ان سے ہم نے عقیدہ لیا، اور انہوں نے ہمیں یہی عقیدہ دیا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رہا ہے۔
تو آپ مزید فرماتے ہیں، حضرت مجدد الافسانی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب نمبر 96 دفتر نمبر 2 کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض و عداوت رکھنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں سے ایک بھی دوزخ میں نہ جائے گا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، اور اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یعنی جب صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان کے موقع پر بیعت کر رہے تھے، تو وہ ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی شخص دوزخ میں نہیں جائے گا، یعنی دنیا میں ہی اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ان کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اور وہ بشارت میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مولا کائنات شامل ہیں۔ تو اب جو شخص سیدنا ابو بکر صدیق سے بغض رکھے اور ان کے بارے میں سب و شتم کرے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بغض رکھے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا انکاری ہے اور وہ رافضی ہے، اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہے۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کرام کی بے ادبی، صحابہ کرام کے معاملات جو ان کے آپس میں اختلافات ہیں، ان کے بارے میں بات کرنا یہ بھی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کو فالو کرتے ہوئے، اپنے اکابرین کی پیروی کرتے ہوئے، ہم صحابہ کرام کے جو اختلافات ہیں، جو آپس کے جھگڑے ہیں، ان کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہوئے فقط صحابہ کرام سے محبت، عقیدت رکھیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے عقیدے کو درست نہیں کریں گے، ہمارے عقیدے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں درست نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک ہماری طریقت، ہمارا سلوک اور ہماری عبادات یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ تمام عبادات کا جو مغز ہے، جو محور ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم اپنے عقیدے کو درست کر کے ہی آگے سلوک کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص بدعتی ہے، جو رافضی ہے، جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے، یا جو صحابہ کرام سے عداوت رکھتا ہے، بظاہراً وہ پیر کیوں نہ ہو، بڑی گدی کا سجادہ نشین کیوں نہ ہو، وہ بہت بڑا جبہ پہن کر، بہت بڑی کلاه پہن کر، بہت زیادہ آگے پیچھے اس کے مرید پھرنے والے کیوں نہ ہوں، اگر وہ کسی ایک صحابی کا بھی بے ادب ہے، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ان کی کسر شان کرتا ہے، تو وہ مشائخ کیا، وہ تو بد عقیدہ، گمراہ ہے، اور اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے شخص کی صحبت سے بچنے کا ہمیں اپنے اکابرین نے حکم دیا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی آپ فرماتے ہیں مکتوب کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ یقین جانیے کہ بدعتی کی صحبت کا فساد کافر کی صحبت کے فساد سے بھی زیادہ ہے، اور تمام بدعتی فرقوں میں سب سے برا فرقہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لیجغیظ بہم الکفار کہہ کر یہ بات واضح فرما دی ہے کہ جو شخص صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے اور اس کو صحابہ کا نام سن کر غصہ آتا ہے، اللہ نے ان کے لیے لفظ کفار استعمال کیا ہے، یعنی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مشائخ فرماتے ہیں، مجدد پاک نے مزید فرمایا ہے کہ ایسے شخص کی صحبت جو ہے وہ، اس کا جو فساد ہے وہ کفار کی صحبت سے بھی زیادہ ہے، یعنی ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ گمراہی ہے، اور ان کا فساد جو ہے انسان کو اسلام سے دور کر دیتا ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ کے نے اپنے ایک مرید شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات اور آپ کی جو درویشوں کے لیے مالی امداد ہے اس کو سہراتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو جو وصیت لکھی، اس میں سب سے پہلی بات آپ نے یہ لکھی کہ آپ نے ان لوگوں کی صحبت سے بچنے کی ان کو تلقین کی کہ جو بدعقیدہ بدعتی لوگ ہیں اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ کرام سے عداوت رکھتے ہیں۔ تو سامعین کرام، صحابہ کرام سے عداوت رکھنا، بغض رکھنا، اور جس طریقے سے آج معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، سر اٹھا چکا ہے کہ مشائخیت کے نام پر، پیری کے نام پر وہ لوگ صحابہ کرام کی بے ادبیاں کرتے ہیں، اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں کسر شان کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، اور حتیٰ کہ مشائخ نے یہ بھی فرمایا ہے
کہ ایسے لوگوں سے سلام کرنا اور ان کی محفلوں میں جانا، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا، ان کے نکاحوں میں شامل ہونا، ان کے جنازوں میں شامل ہونا، ان کے لیے دعا کرنے سے بھی مشائخین نے، قابرین نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ تو درس تصوف جو کہ انشاءاللہ یہ اس رحمت برے مہینے کے اندر پورے مہینے میں یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، ہم نے بہتر سمجھا کہ طریقت اور مشائخیت کے نام پر جو اس وقت بدعقیدگی ہے، صحابہ کرام کی بے ادبی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ میرے بھائیو، کامیابی اسی میں ہے کہ ہم لوگ حضور کی آل سے بھی محبت کریں، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کریں، اور ان دونوں مقدس جماعتوں سے محبت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی غلامی میں ہم اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں۔ یہی تصوف کا مطلب ہے، یہی مقصد ہے روحانیت کا، طریقت کا، کہ انسان کے اعمال کی بھی درستگی ہو جائے اور انسان کے عقائد کی بھی درستگی ہو جائے اور انسان کو صحیح بندگی نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ یہی درس تصوف کا سلسلہ تحریک لبیک کے یہ چینل کے اوپر ہر روز دکھایا جائے گا، اور لبیک میڈیا کے اوپر آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو دیکھتے رہیں تاکہ ہمارا یہ درس تصوف جو ہے آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔